بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا اگلا ٹاپک ہے بزنس کمیونیکیشن کا لیکچر نمبر 46 میں ابلاغ کی آمد و رفت یعنی ٹریفکنگ، کمیونیکیشن ٹریفکنگ. ایک ادارہ میں معلومات کی ترسیل کے لیے کمیونیکیشن کا عمل جو ہم غالباً چیپٹر 1 میں اس لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں، وہ کافی نہیں ہے کیونکہ معلومات مختلف افراد اور شعبوں میں ترسیل کی جاتی ہیں. اس لیے انتظامیہ کو مزید بہتر چینل کی ضرورت ہوتی ہے. انہی چینلز کو ابلاغ کی آمد و رفت کہتے ہیں، یعنی کمیونیکیشن ٹریفکنگ. ان کی مدد سے ہم مختلف افراد اور شعبوں کے درمیان رابطہ بہتر طور پر قائم کر سکتے ہیں، خواہ وہ الیکٹرانک آلات استعمال کریں یا تحریر یا تقریر کے ذریعے معلومات کا تبادلہ کریں. ابلاغ کی آمد و رفت کے طریقے آپ کے سامنے سلائیڈ پر موجود ہیں. پہلا طریقہ ہے بنیادی طریقہ، اس کے بعد جس کو ہم بیسک پیٹرنز کہتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر اندرونی ابلاغ کی ٹریفکنگ یا آمد و رفت، انٹرنل کمیونیکیشن ٹریفکنگ. اور انٹرنل کمیونیکیشن ٹریفکنگ کے آگے دو حصے ہیں، رسمی ابلاغی ٹریفکنگ اور غیر رسمی ابلاغی ٹریفکنگ، یعنی فارمل کمیونیکیشن ٹریفکنگ اینڈ انفارمل کمیونیکیشن ٹریفکنگ. اس کے بعد نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے بیرونی ابلاغ کی ٹریفکنگ یا آمد و رفت، ایکسٹرنل کمیونیکیشن ٹریفکنگ. اور اس کے بھی دو ہی آگے پارٹس ہیں، رسمی ابلاغ کی ٹریفکنگ فارمل کمیونیکیشن ٹریفکنگ ایکسٹرنل، اور غیر رسمی ابلاغ کی ٹریفکنگ یعنی انفارمل کمیونیکیشن ٹریفکنگ ایکسٹرنل. اب ہم ان طریقوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. جیسے نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس بنیادی طریقے یعنی بیسک پیٹرنز. بیسک پیٹرنز میں پہلا طریقہ ہمارے پاس ہے فین کا طریقہ، فین میتھڈ. جیسے آپ کے سامنے فگر بنی ہوئی ہے، اس میں فگر میں یہ دیکھیے گا، یہ جو یہاں پر یہ بلاک سا بنا ہوا ہے، یہ شو کر رہا ہے ہمارے پاس اوریجنیٹر آف انفارمیشنز کو. اور یہ ڈاٹڈ جو ہیں، یہ لاسٹ پہ ہر ایک یہ ڈرا جو کیا لیٹر خط کرو، اس کے ساتھ یہ اینڈ پہ یہ ڈاٹ ہیں، یہ ڈاٹ جو ہے یہ شو کر رہے ہیں ٹو ہوم انفارمیشنز مسٹ گو. یعنی یہ کمیونیکیشن پہنچانے والا بندہ اوریجنیٹر آف انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن جہاں تک پہنچائی جا رہی ہیں وہ یہ ان افراد تک معلومات پہنچائی جا رہی ہیں. فین کے طریقے میں یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے معلومات کو تھوڑی اور زیادہ تعداد میں افراد تک ایک ہی وقت میں الیکٹرانک ذریعہ یا تحریری طور پر بھیجا جاتا ہے. اور اگر افراد کی تعداد تھوڑی ہے تو زبانی ہی کسی خاص جگہ پر انہیں معلومات پہنچائی جاتی ہیں. مثلاً اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں لیکچر دینا، یہ اس طریقہ میں شامل ہے. اور یہ فگر آپ کو شو کر رہی ہے جسٹ لائک فین، جس طرح فین چلتا ہے اسی طرح یہ فین کی طرح ہی یہ موو کرتی ہے. تو اس طرح معلومات اوریجنیٹر سے ٹو ہوم انفارمیشن مسٹ گو، یعنی جو معلومات پہنچانے والا ہے اس سے جن کو معلومات پہنچنی چاہیے ان کو شو کیا گیا ہے. اس کے بعد بیسک پیٹرنز میں اگلا میتھڈ ہے ہمارا چین میتھڈ، جسے ہم زنجیر کا طریقہ کہتے ہیں. اور اس میں بھی وہی اسی طرح یہ بلاک جو ہے یہ شو کر رہا ہے اوریجنیٹر آف انفارمیشن کو، اور یہ ڈاٹڈ جو ہیں ان تک معلومات پہنچائی جا رہی ہیں. یہ ایسا طریقہ ہے جس میں معلومات فرداً یعنی پرسن ٹو پرسن تحریری یا تقریری طور پر پہنچائی جاتی ہیں. یعنی معلومات ایک فرد سے دوسرے فرد تک پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ پیغام آخری شخص تک پہنچ جاتا ہے جس تک پیغام پہنچانا مقصود ہو. اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے اس فگر سے کر دی گئی ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس بنیادی طریقوں میں لارج لوپ میتھڈ، بڑے دائرے کا طریقہ. یعنی اگر معلومات بہت زیادہ افراد تک پہنچانا مقصود ہوں تو یہ طریقہ مناسب نہیں. یہ خصوصاً سپروائزرز اور مینیجرز تک معلومات پہنچانے کے لیے مناسب ہے کہ جنہوں نے اپنے ماتحتوں کے متعلق، اپنے سبارڈینیٹس کے متعلق رپورٹنگ کرنا ہوتی ہے. اس میں ایک دستاویز ہوتی ہے جو اس فرد کو واپس کر دی جاتی ہے جو اس کو بھیجتا ہے. اس طرح ایک سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے. اور اس کی وضاحت بھی یہ آپ کے سامنے اس فگر میں کی گئی ہے. یہ اوریجنیٹر ہے، یہ یہاں سے انفارمیشن کنوے کر رہا ہے، اس بندے تک پہنچی ہیں یعنی مینیجرز یا سپروائزر تک، پھر اگلے بندے تک ایک فائل، ایک لیٹر یا جو ایک ڈاکومنٹ، پھر دوسرے بندے تک، پھر اس بندے تک، اور یہاں تک کہ واپس یہ اسی بندے تک معلومات پہنچ جاتی ہیں جو معلومات پہنچانے والا ہوتا ہے. اس کے بعد بنیادی طریقوں میں
हमारे पास अगला मेथड है, उसे हम कहते हैं डेजी मेथड, छोटा हल्का या दायरा का तरीका। इस तरीका में हर फर्द या काम करने वाले यूनिट का हर सेक्शन जो मालूमात उसे पहुंचाई जाती हैं उनके बारे में रद्द अमल जाहिर करता है, यानी मुनासिब जवाब देता है। और इसकी वजाहत भी ये आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, और इस फिगर में ये मालूमात, यानी ये मालूमात पहुंचाने वाला और इसने ये मालूमात इसको पहुंचाई, इसने उसका रद्द अमल दिया। इसी तरह ये मालूमात दूसरे फर्द तक पहुंचाई गई, दूसरे ग्रुप तक, और वहाँ तक फिर मालूमात वापस उसका रेस्पॉन्स या रद्द अमल ज़ाहिर हुआ। फिर इसी तरह बाकी भी ये जो आपके सामने फिगर बनी हुई बटरफ्लाई टाइप बना हुआ है, जिसको हम डेजी मेथड कहते हैं, फूल की तरह, उसी तरह ये मालूमात जा रही हैं उस बंदे तक, वापस उसका रेस्पॉन्स आ रहा है, ये भी मालूमात इस तरह बंदे तक पहुंच रही हैं और उसका रद्द अमल ज़ाहिर हो रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पैटर्न है, मेथड है, अंदरूनी अबलाग की आमदोरफ्त, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन ट्रैफिकिंग। अब अंदरूनी अबलागी आमदोरफ्त से मुराद अदारा के अंदर मालूमात का तबादला है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अंदरूनी अबलागी ट्रैफिकिंग की दो अकसाम हैं, आपके सामने देखिए, नंबर 1 और नंबर 2 लिखा है, रस्मी अबलागी आमदोरफ्त यानी फॉर्मल ट्रैफिकिंग, और गैर रस्मी अबलागी आमदोरफ्त यानी इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन ट्रैफिकिंग। अब रस्मी अबलाग की ट्रैफिकिंग को मज़ीद आगे अकसाम में तकसीम किया गया है, आपके सामने देखिए, इसमें ए है रस्मी अबलागी ट्रैफिकिंग को, ये जो रस्मी है इसको हमने आगे डिवाइड किया, ए अमूदी यानी वर्टिकल, बी उफ़की यानी हॉरिजॉन्टल, और सी छोटे ग्रोह के लिए फॉर स्मॉल ग्रुप्स। अब इनकी डिटेल आगे हम इसको शो करते हैं। अंदरूनी अबलागी ट्रैफिकिंग में हमारे पास ए है अमूदी अबलागी ट्रैफिकिंग यानी वर्टिकल ट्रैफिकिंग। हर कारोबारी अदारा में इस अमर की ज़रूरत होती है कि मालूमात आला सतह से निचली सतह तक पहुंचाई जाएं, ताकि हर वो मुलाजम जो अदारा के लिए काम कर रहा है उसको ये मालूम हो सके कि उसने क्या करना है और कैसे करना है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ अबलाग की दुरुस्त ट्रैफिकिंग या आमदोरफ्त के ज़रिए ही मुमकिन है। आजकल अक्सर कंपनियों और अदारों के इल्म में ये बात अच्छी तरह मौजूद है कि अफराद बेहतर तरीक़ा से सिर्फ उसी वक्त काम कर सकते हैं अगर उन्हें मालूम हो कि वो काम क्यों कर रहे हैं। इसीलिए पॉलिसी या हिकमत अमली के बारे में उनको बताने की ज़रूरत महसूस होती है, और मुलाजमीन से मुखलसाना और भरपूर तावन के लिए भी ज़रूरी है कि इनसे पॉलिसी वगैरह के बारे में अपनी आरा के मौके मुहैया किए जाएँ, ताकि उनकी राय ली जा सके और उनके रद्द अमल को चेक किया जाए। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीमें मुतारफ़ करवाई जाती हैं, कमेटियाँ और ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जिसके ज़रिए मुलाजमीन की तजावीज़ वसूल की जाती हैं और बाज़ औक़ात आला तजावीज़ पर इनामात भी दिए जाते हैं। इस मकसद के लिए मुलाजमीन तक तमाम मालूमात पहुँचाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शमूलियत को यकीनी बनाएं और अदारा की इस्तादाद एफिशिएंसी में इजाफ़ा करें। एक अहल और काबिल इंतज़ामिया इन मकासद को जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि इन मकासद के हसूल के लिए रस्मी अमूदी अबलाग, इसे आला सतह से निचली सतह और निचली सतह से आला सतह की अबलाग की ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। इसकी आमदोरफ्त का तरीका इख्तियार करती है ताकि हर मुलाजम को मालूम हो कि उसने मालूमात और हदायत किस अफसर से वसूल करना है। जब कभी कोई गैर मुतवक्के वाक़या हो तो किस अफसर को रिपोर्ट पेश करना है और किन अफराद को उसने हदायत और मालूमात पहुँचाना है। रस्मी अबलागी आमदोरफ्त को भी आपके सामने एक डायग्राम सा बना हुआ है, एक वर्टिकल कम्युनिकेशन शो की जा रही है। जैसे ये देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो भी डिसाइड करना होता है वो प्रिंसिपल एग्जेक्टिव को पहुंचाया जाता है। प्रिंसिपल एग्जेक्टिव आगे फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को मालूमात देते हैं और डिपार्टमेंटल मैनेजर्स फिर मिडिल मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मिडिल मैनेजर्स आगे सुपरवाइजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सुपरवाइजर्स के बाद फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर्स के पास इन्फॉर्मेशन जाती हैं, फिर क्लर्क्स, टाइपिस्ट या ऑपरेटिव्स जो होते हैं उनके पास, और वहाँ से मालूमात फिर ट्रैवल करती हुई आपके पास पहुँचती है। और इसी तरह फिर आपसे उसका रेस्पॉन्स लेकर मालूमात इसी से तरह ऊपर की तरफ ट्रैवल करती चली जाती हैं। और इसमें आप देखिए ट्रेड यूनियन की भी यहाँ पर मौजूद है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे भी मालूमात आती हैं
اور اس طرح ان سے معلومات کو یہاں تک پہنچایا جاتا ہے اینڈ تک، اور پھر ٹریول کرتے ہوئے واپس ان تک پہنچتی ہیں جو پرنسپل ایگزیکٹو تک آتی ہیں، اور پھر وہ ان کی سمری بنا کر بورڈ کو پیش کرتا ہے۔ اس شکل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پالیسی صرف بورڈ بناتا ہے اور پرنسپل ایگزیکٹو اس پر عمل کرواتا ہے، اور نچلی سطح سے تجاویز اکٹھی کر کے بورڈ کو پہنچاتا ہے۔ اس میں مزدور انجمن کی تجاویز بھی شامل کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اندرونی ابلاغی ٹریفکنگ میں یا اندرونی ابلاغ کی آمد و رفت میں دوسرا پوائنٹ ہے افقی ابلاغی آمد و رفت، یعنی ہاریزونٹل ٹریفکنگ۔ ادارہ کے اندر ایک ہی عہدہ کے مختلف افراد کے درمیان یا ایک ہی اہمیت کے مختلف شعبوں کے درمیان معلومات کے تبادلہ کو افقی ابلاغ کی آمد و رفت یعنی معلومات کا برابر کی سطح پر تبادلہ کہتے ہیں۔ ایکول ایٹ پار ایکسچینج آف انفارمیشن۔ یہ آمد و رفت صرف شعبہ جات کے درمیان ہی نہیں بلکہ سیکشنز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ اس طریقہ میں معلومات کا تبادلہ عموماً ٹیلی فون یا آمنے سامنے ملاقات کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تحریری پیغامات، میموز، اشیاء کی مطلوبہ مقدار یا آرڈر کی وصولی، مال کی واپسی، رسیدوں کی نقول کے ذریعے بھی معلومات کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ افقی ابلاغ کی آمد و رفت کو یعنی ہاریزونٹل ٹریفکنگ کو یہ آپ کے سامنے ایک فگر میں شو کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، شعبے ہیں، سیکشنز ہیں۔ مینجمنٹ انفارمیشن سروسز ہے، آفس سروسز ہے، پھر ویجز اینڈ سیلریز ہے، یہ ویئر ہاؤس ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سیلز آفس ہے، یہ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ ہے۔ اب یہ دیکھیے ان میں آپس میں ایک ہی سطح پر ایک ہی لیول پر مختلف قسم کے یہ خطوط کھینچے گئے ہیں اور ان کے ذریعے معلومات شیئر ہو رہی ہیں۔ اب اس میں سارے ڈپارٹمنٹ آپس میں معلومات ایک دوسرے سے لے بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہنچا بھی رہے ہیں، اور ایکول ایٹ پار جیسے ہم نے بات کی تھی کہ افقی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی اہمیت کے مختلف شعبوں کے درمیان معلومات کے تبادلہ کو ہم افقی ابلاغ کی آمد و رفت یعنی معلومات کا برابر کی سطح پر تبادلہ کہتے ہیں۔ اور یہ آمد و رفت شعبہ جات کے درمیان ہی نہیں بلکہ سیکشنز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور یہ فگر آپ کو اس بارے میں کلیئر کر رہی ہے، تمام معاملات کو کلیئر کر رہی ہے کہ کیسے آپس میں یہ مختلف قسم کے لیٹرز ڈرا کیے گئے ہیں اور یہ خطوط ڈرا کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے معلومات شیئر ہو رہی ہیں۔ ان کو ہم افقی ابلاغی آمد و رفت کہیں گے۔ اس کے بعد اندرونی ابلاغی آمد و رفت میں تیسری قسم ہے رسمی ابلاغی ٹریفکنگ اسمال گروپس میں، یعنی فارمل کمیونیکیشن ٹریفکنگ اسمال گروپس۔ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں کمیونیکیشن کی صحیح ترسیل کے لیے اور ملازمین کے مشوروں کی بھرپور شرکت کے لیے بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں ان گروپس کے لیڈر بنا دیے جاتے ہیں یا کمپنیاں بنا کر ان کا ایک سربراہ بنا دیا جاتا ہے، جو کہ اس سطح پر ملازمین کی تجاویز اور مسائل کے بارے میں اعلیٰ سطحی انتظامیہ کو رپورٹ پیش کرتا ہے۔ جس طرح ایک کلاس کا نمائندہ اپنی کلاس کے طلبہ کی آراء اور مسائل کے بارے میں ٹیچر کو بتاتا ہے، اسی طرح گروپ کا لیڈر اپنے مسائل کے بارے میں یا تجاویز کے بارے میں اپنے افسر کو بتاتا ہے۔ اس طرح انتظامیہ کا بھرپور رابطہ ملازمین اور ورکرز کے ساتھ رہتا ہے اور تجاویز اور مسائل کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ اس عمل کو بھی یعنی یہ جو رسمی ابلاغی ٹریفکنگ اسمال گروپس میں یہ دیکھیے کہ لیڈر ہے، ایل فار گروپ لیڈر، اینڈ دس ڈاٹ شوز ادر گروپس، اور اس طرح یہ دیکھیے معلومات اس طرح یہ گروپس میں باقی گروپس میں جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ گروپس میں شیئر کرتا ہے اور ان سے معلومات وصول کرتا ہے، اور اس طرح فائنل پھر وہ اپنے باسز کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے اندرونی ابلاغی ٹریفکنگ میں غیر رسمی ابلاغی آمد و رفت یعنی انفارمل کمیونیکیشن ٹریفکنگ۔ انفارمل کا مطلب کیا ہے؟ غیر رسمی ابلاغ۔ غیر رسمی ابلاغ میں ادارہ کے ملازمین ایک دوسرے سے گپ شپ یا ہنسی مذاق میں ادارہ کے متعلق معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات سینئر افراد سے معلومات حاصل کی جاتی ہیں اور بعض اوقات آپس میں ایک عہدہ سے متعلقہ افراد معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ آفس کے اوقات میں بھی عموماً وقفہ یا لنچ کے اوقات میں ایسی معلومات کی ایکسچینج ہوتی ہے۔ بعض اوقات اعلیٰ افسران مختلف ملازمین سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل دریافت کرتے ہیں، ناراضگیاں دور کرتے ہیں اور ٹریڈ یونین اور مالک کے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ملازمین میں ادارہ کے لیے ہر ممکن اور بہتر کام کرنے کے لیے تحریک پیدا کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ لسنر، یہ تھی اندرونی ابلاغی آمد و رفت کی مختلف ٹائپس۔ اب ہمارے پاس تیسرے نمبر پر
اسی میں بیرونی ابلاغ کی آمد و رفت، یعنی رسمی و غیر رسمی، جس طرح اندرونی ابلاغ کی آمد و رفت رسمی غیر رسمی تھی، اسی طرح بیرونی ابلاغ کی آمد و رفت رسمی اور غیر رسمی، ایکسٹرنل کمیونیکیشن ٹریفکنگ، ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل۔ تو ادارہ کی اندرونی معلومات کی ترسیل یا آمد و رفت کے علاوہ بیرونی دنیا سے تعلق رکھنے کے لیے بیرونی ابلاغی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے بیرونی افراد یعنی ادارہ کے باہر والے افراد جن کا ادارہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، روابط قائم کیے جاتے ہیں اور معلومات کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ تقریباً روزانہ خطوط، ٹیلی فون یا آمنے سامنے ملاقات، ٹیلیکس، کمپیوٹر کے ذریعے بیرونی افراد سے پیغامات وصول ہوتے رہتے ہیں اور ان کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ بیرونی آمد و رفت میں بھی رسمی اور غیر رسمی معلومات کی ترسیل ہوتی ہے، مثلا مارکیٹ میں رابطہ کر کے معلوم کرنا کہ آپ کی اشیاء کی طلب کیا ہے، آپ کے گاہک کون سے ہیں اور کس قسم کی اشیاء پسند کرتے ہیں، اشیاء میں کون سی تبدیلیوں سے گاہکوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، اور مارکیٹنگ کے ذریعے ہی انہی اشیاء کو متعارف کروانے کے لیے ان کی تشہیر یا اشتہار بازی یا جسے ہم ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں وہ کی جاتی ہے۔ ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر ان کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں۔ پوسٹرز، بینرز، پلے کارڈز، کارڈز، سینما سلائیڈز، پیمفلیٹس، معلوماتی کتابچے، نمونہ یعنی سیمپل سیل، سائن بورڈز، ڈائریکٹریاں اور اسپیشل گفٹس کے ذریعے اشیاء کو متعارف کروایا جاتا ہے اور پبلک میں ان کی طلب بڑھائی جاتی ہے۔ غیر رسمی طور پر آپ اپنے فیملی ممبرز، دوست احباب سے اپنی کمپنی کی اشیاء کی افادیت بتا کر انہیں قائل کرتے ہیں، ان سے مشورے وصول کرتے ہیں اور انتظامیہ تک یہ تجاویز پہنچاتے ہیں۔ اور اس کی وضاحت بھی یہ آپ کے سامنے یہ ایک فگر سے شکل سے کی گئی ہے۔ یہ جیسے یہ آپ کے پاس یہ جو آرگنائزیشن کو شو کر رہا ہے، آپ کے ادارے کو شو کر رہا ہے، اور ادارے سے باہر انفارمیشن جا رہی ہیں، ادارے باہر کے افراد سے آپ کے ادارے میں معلومات آ رہی ہیں، اور اس طرح مختلف اداروں کے ساتھ آپ کے روابط ہوتے ہیں، وہاں پر معلومات ٹریول کر رہی ہیں اور وہاں سے پھر معلومات آپ کے ادارے کے اندر آ رہی ہیں۔ تو اس طرح دونوں صورتوں میں رسمی اور غیر رسمی ایک ادارے کے اندر معلومات باہر کے افراد سے آ رہی ہیں اور آپ کے ادارے سے باہر کے افراد کو معلومات جاری ہیں، اس کو ہم بیرونی ابلاغ کی آمد و رفت کہتے ہیں۔ تو ڈیئر